حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری تھی۔ تو اس کے بعد ایک سیکنڈ، اور اس میں ان کا ایک 5واں سوال یہ بھی تھا کہ رعد کیا چیز ہے؟ رعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے جس سے بادلوں کو جہاں خدا کا حکم ہو لے جاتا ہے۔ یہ گرج کی آواز اسی کی آواز ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا نام سن کر یہ کہنے لگے وہ تو عذاب اور جنگ و جدال کا فرشتہ ہے اور ہمارا تو دشمن ہے۔ اگر پیداوار بارش کے فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہوتے تو ہم مان لیتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے رویے پر ان کی اولاد بھی رہی اور وہ بھی اونٹ کے گوشت سے پرہیز کرتی رہی۔ اسی آیت کو اگلی آیت سے مناسبت ایک تو یہ ہے کہ جس طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنی چہیتی چیز خدا تعالیٰ کی نظر کر دی، اسی طرح تم بھی کیا کرو۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اس کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی پسندیدہ اور مرغوب چیز کو نام خدا پر ترک کر دیتے تھے۔ ہماری شریعت میں یہ طریقہ نہیں، بلکہ ہمیں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم اپنی چاہت کی چیزیں اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کیا کریں، جیسے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور فرمایا يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ یہ قرآن مجید میں مختلف الگ الگ جگہ آیت ہیں، دونوں وہ کوٹ کی گئی ہیں۔ باوجود محبت اور چاہت کے وہ ہماری راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، مسکینوں کو کھانا دیتے ہیں۔ دوسری مناسبت یہ بھی ہے کہ اگلی آیتوں میں نصرانیوں کا رد تھا، تو یہاں یہودیوں کا رد ہو رہا ہے۔ ان کے رد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا صحیح واقعہ بتلا کر ان کے عقیدے کا رد کیا گیا۔ یہاں نسخ کا صاف میننگ بیان کر کے ان کے باطل عقیدے کے رد میں ارشاد ہو رہا ہے۔ ان کی کتاب میں صاف موجود تھا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی خشکی پر اتری تو ان پر تمام جانوروں کا کھانا حلال تھا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کے گوشت اور اونٹ کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا۔ ان کی اولاد بھی اسے حرام جانتی رہی، چنانچہ تورات میں بھی اس کی حرمت نازل ہوئی۔ اسی طرح اور بھی بعض چیزیں حرام کی گئیں۔ یہ نسخ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد کا آپس میں بہن بھائی کا نکاح ابتداً ہوتا تھا، لیکن بعد میں حرام کر دیا گیا۔ عورتوں پر لونڈیاں لانا شریعت ابراہیمی میں مباح تھا۔ خود ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ پر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے، لیکن پھر تورات میں اس سے روکا گیا۔ دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں جائز تھا، بلکہ خود حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بیک وقت 2 سگی بہنیں تھیں۔ پھر تورات میں یہ حرام ہو گیا۔ اسی کو نسخ کہتے ہیں۔ نسخ نسخ کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں مطلب اس کو اب کیا کر دیا گیا ہے، ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اب یہ آئے کیا ہو گئی ہے، یہ اب ختم ہو گئی ہے بات، ٹھیک ہے، ایبولیشن۔ اس کے بعد اسے وہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب میں پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر نسخ کا انکار کر کے انجیل کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور ان کے بعد ختم المرسلین کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں۔ ایبروگیشن بولتے ہیں نسخ ہونا۔ تو یہاں فرمایا کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے تمام کھانے حلال تھے سوائے اس کے جسے اسرائیل علیہ السلام نے اپنی جان پر حرام کر لیا تھا۔ تم تورات لاؤ اور پڑھو، اس میں موجود ہے۔ پھر باوجود اس کے تمہاری یہ بہتان بازیاں اور افتراء پردازیاں کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے ہفتے ہی کے دن کو ہمیشہ کے لیے عید کا دن مقرر کیا ہے اور ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم ہمیشہ تورات کے عامل رہیں اور کسی اور نبی علیہ السلام کو نہیں مانیں۔ یہ کس قدر ظلم ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود تمہاری یہ روش یقیناً تمہیں ظالم اور جابر ٹھہراتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچی خبر دے دی، ابراہیمی دین وہی ہے جسے قرآن بیان کر رہا ہے۔ تم اس کتاب اور اس نبی علیہ السلام کی پیروی، صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، نہ ان سے اعلیٰ کوئی نبی، نہ ان سے بہتر اور زیادہ واضح کوئی شریعت۔ جیسے اور جگہ ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو کہ مجھے میرے رب نے سیدھی راہ ابراہیم حنیف موحد مضبوط دین دکھا دی ہے۔ اور جگہ ہے کہ ہم نے تیری طرف وحی کی کہ ابراہیم حنیف موحد کے دین کی تابع داری کرو۔ یہ قرآن مجید میں صاف الفاظ موجود ہیں اور جگہ دین ابراہیمی کی کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، ان کا راستہ اختیار کرو۔ اب اس کے بعد آیت نمبر جو 96 ہے آیت، آپ وہ دیکھیے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، خدا تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا جو مکہ شریف میں،
جو برکت والا ہے اور ہدایت والا ہے عالم کے لیے، فار ہول ورلڈ، پوری دنیا کے لیے، یعنی لوگوں کی عبادت، قربانی، طواف، نماز، اعتکاف وغیرہ کے لیے خانہ خدا جس کے بانی فاؤنڈر کون ہے؟ اس کے فاؤنڈیشن رکھنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، جن کی تابعداری کا دعویٰ یہود اور نصارہ، مشرکین اور مسلمان سب کو ہے، اور وہ ہے جو سب سے پہلے مکہ میں بنایا گیا۔ یہی خلیل اللہ حج کے پہلے منادی ہیں۔ پھر تعجب اور افسوس ہے ان پر جو ملت حنیفی کا دعویٰ کریں اور اس گھر کا احترام نہ کریں، حج کو یہاں نہ آئیں بلکہ اپنے قبلے اور کعبے الگ الگ کرتے پھریں۔ اس بیت اللہ کی بناوٹ میں ہی برکت اور ہدایت ہے، اور وہ تمام جہان والوں کے لیے ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر پوچھا کون سی؟ فرمایا مسجد بیت المقدس۔ پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنا وقت ہے؟ فرمایا 40 سال۔ پھر پوچھا پھر کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں کہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لیا کرو، ساری زمین مسجد ہے۔ مسند احمد، بخاری و مسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گھر تو پہلے بہت تھے لیکن خاص خدا تعالیٰ کی عبادت کا گھر سب سے پہلا یہی ہے۔ کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ زمین پر پہلا گھر یہی بنا ہے تو آپ نے فرمایا نہیں، ہاں برکتوں اور مقام ابراہیم اور امن والا گھر پہلا یہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بیت اللہ شریف کے بنانے کو پوری کیفیت سورہ بقرہ کی آیت وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کی تفسیر میں پہلے گزر چکی ہے، وہیں ملاحظہ کر لیجئے، یہاں دوبارہ بیان کرنے کی خیر ضرورت نہیں۔ سعدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے روئے زمین پر یہی گھر بنا، لیکن صحیح قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور وہ حدیث جو بیقہی میں ہے جس میں کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے بحکم خدا بیت اللہ بنایا اور طواف کیا، اور خدا تعالیٰ نے کہا تو سب سے پہلا انسان ہے، یہ سب سے پہلا گھر ہے۔ حدیث ابن لہیہ کی روایت سے ہے اور وہ ضعیف راوی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ حضرت عبداللہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہو، اور یرموک والے دن انہیں جو 2 بورے اہل کتاب کی کتابوں کے ملے تھے ان میں بھی یہی لکھا ہوا ہے بکہ۔ کیا نام ہے؟ بکہ۔ مکہ شریف کا مشہور نام ہے، جو چونکہ بڑے بڑے جابر شخصوں کی گردنیں یہاں ٹوٹ جاتی تھیں، ہر بڑائی والا یہاں پست ہو جاتا تھا، اس لیے اسے مکہ کہا گیا۔ اس لیے بھی کہ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ یہاں ہوتی ہے اور ہر وقت کھچا کھچ بھرا رہتا ہے، اس لیے بھی کہ یہاں لوگ خلط ملط ہو جاتے ہیں، یہاں تک کبھی عورتیں آ کے نماز پڑھتی ہوتی ہیں اور مرد ان کے پیچھے ہوتے ہیں، اور کہیں جو اور کہیں نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فج سے تنعیم تک تو مکہ ہے، بیت اللہ سے بطحا تک بکہ ہے۔ بیت اللہ اور مسجد کو بکہ کہا گیا، بیت اللہ اور آس پاس کی جگہ کو بکہ، باقی شہر کو مکہ کہا گیا۔ اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں، مثلاً بیت العتیق، بیت الحرام، بلد الیمین، بلد الامین، بلد الامون، اور ام رحم، ام القرى، صلاح، عرش، قادس، مقدس، ناسا، باسا، رأس، کوسا، البلدہ، البینہ، الکعبہ۔ اس میں ظاہر نشانیاں ہیں جو اس کی عظمت اور شرافت پر دلیل ہیں، اور جن سے ظاہر ہے کہ خلیل خدا علیہ السلام کی بنا یہیں پر ہے۔ اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پتھر لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی دیواریں اونچی کر رہے تھے۔ یہ پہلے تو بیت اللہ شریف کی دیوار سے لگا ہوا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اسے ذرا ہٹا کر مشرق رخ کی طرف کر دیا کہ طواف پوری طرح ہو سکے۔ جو لوگ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان پر تشویش اور بھیڑ بھاڑ نہ ہو، اسی کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا ہے۔ اس کے متعلق بھی پوری تفسیر واتخذوا من مقام ابراہیم کی تفسیر میں پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آیات بینات میں سے ایک مقام ابراہیم ہے اور باقی اور ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلیل اللہ کے نشان قدم جو مقام ابراہیم پر تھے یہ بھی آیات بینات میں ہے۔ کل حرم کو اور حتیم کو اور سارے ارکان حج کو بھی مقام ابراہیم کی تفسیر میں مفسرین نے داخل کیا ہے۔
اس میں آنے والا امن میں آ جاتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی مکہ امن والا رہا، باپ کے قاتل کو بھی یہاں پاتے تو نہ چھیڑتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیت اللہ پناہ چاہنے والے کو پناہ دیتا ہے، لیکن جگہ اور کھانا پینا نہیں دیتا۔ اور جگہ ہے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کہ کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن والی جگہ بنا دیا ہے۔ اور جگہ ہے وآمنہم من خوف، اور ہم نے انہیں خوف سے امن دیا۔ نہ صرف انسان کو امن ہے بلکہ شکار کو بھگانا، اسے خوف زدہ کرنا، اس کے ٹھکانے یا گھونسلے سے ہٹانا اور اڑانا بھی منع ہے۔ اس کے درخت کاٹنا، یہاں کی گھاس اکھیڑنا بھی ناجائز ہے۔ اس مضمون کی بہت سی حدیثیں وغیرہ پورے بسط کے ساتھ آیت عہدنا کی تفسیر میں سورہ بقرہ میں گزر چکی ہیں۔ مسند احمد، ترمذی، نسائی میں حدیث ہے جسے امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بازار حرورہ میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے مکہ، تو اللہ تعالیٰ کو ساری زمین سے بہتر اور پیاری ہے۔ اگر میں زبردستی تجھ میں سے نہ نکالا جاتا تو ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ اور اس آیت کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ جہنم سے بچ گیا۔ بیقی کی ایک مرفوع حدیث میں ہے جو بیت اللہ میں داخل ہوا وہ نیکی میں آیا اور برائیوں سے دور ہوا اور گناہ بخش دیا گیا۔ لیکن اس کے ایک اور راوی عبد بن معمل قوی نہیں ہے۔ آیت کا یہ آخری حصہ حج کی فرضیت کی دلیل ہے۔ بعض کہتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ والی آیت دلیل فرضیت ہے، لیکن اول بات زیادہ ظاہر ہے۔ کئی ایک حدیث میں وارد ہے کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اس کی فرضیت مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ استطاعت والے مسلمان پر حج فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، تم حج کرو۔ ایک شخص نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا، پھر بجا نہ لا سکتے تھے۔ جو نہ کہوں تم اس کی پوچھ پاچھ نہ کیا کرو۔ تم سے اگلے لوگ سوالوں کی بھرمار سے اور نبیوں پر اختلاف کرنے سے ہلاک ہو گئے۔ میرے حکموں کو طاقت بھر بجا لاؤ اور جس چیز سے منع کیا گیا اس سے رک جاؤ۔ کتنی بہترین حدیث ہے، مسند احمد سے ہے یہ کہ میرے حکموں کو طاقت بھر بجا لاؤ اور جس چیز سے منع کیا گیا اس سے رک جاؤ۔ آج ہم کیا کرتے ہیں مسلمان؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بحث کرتے ہیں، ایک دوسرے کو غلط قرار دیتے ہیں، سوال پر سوال کرتے ہیں۔ سوال کرنا اچھی بات ہے، علم کی تحقیق ہوتی ہے، لیکن ہم اس جگہ سوال کرتے ہیں جہاں پر ہم بعد میں عمل پر کوئی ایسا دھیان نہیں بلکہ سوال پر سوال، اور دوسرے کے عمل کو ہم شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے اس کا عمل زیادہ درست ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میرے حکموں کو طاقت بھر بجا لاؤ، زیادہ سوال نہ کرو، مطلب جس چیز سے میں منع کروں اس سے رک جاؤ۔ اب مان لیجیے کسی کے بارے میں نہیں انہوں نے کچھ کہا کہ یہ کرو اور ہم بار بار سوال کریں، تو کیا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میں کہہ دیتا تو وہ کیا ہو جاتی، پھر تمہارے لیے فرض ہو جاتی۔ تو ہم کسی بھی معاملے کے بارے میں بہت زیادہ کیا نہ کریں، جسے کہتے ہیں نا اس کو پورا ہم نے آپریشن کر دیا، اس کو آپریٹ کر دیا، اس کی ایک ایک چیز کو بکھیڑا بنا دیا، تو اس سے الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اور علم کا جو ایک مقصد ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں اور بحثوں میں الجھ جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میری بات صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے میری بات صحیح ہے، تو اس چیز میں کبھی نہ پڑیں۔ یہ میں بات اس لیے یاد دلا رہی ہوں کہ میں کچھ چیزیں آس پاس ایسی دیکھتی ہوں، تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر یہ جو ہے بیماریاں آ جائیں کہ ہم علم کو ایک جو ہے ذریعہ فخر بنا لیں اور اس کو ایک بحث کی شکل اختیار کر لیں۔ تو اس چیز سے ہم پرہیز کریں، جتنا علم ہو اس پر عمل کرنے پر جو ہے ہم تیار ہو جائیں، اور تیار ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر مستقل عمل کریں، استقامت اختیار کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور جو علم نہیں ہے اس کی تحقیق خود کر لیں۔ اگر کہیں کوئی شک ہے تو خود کتاب کھولیں، حدیث کی کتاب کھولیں، قرآن کھولیں اور خود اس کا علم حاصل کریں۔ چلیے، اس کی تفسیر کا کچھ حصہ رہ گیا ہے، آیت نمبر جو آج میں نے لاسٹ پڑھی ہے 97، کچھ حصہ رہ گیا ہے اور انشاءاللہ وہ بعد میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔